حیدرآباد کے معروف مقامات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں ناظرین ہم نے آپ کو قدمگاہ مولا علی کی زیارت کرائی تھی۔ آج ہم موجود ہیں درگاہ حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے مقدس مقام پر، جو حیدرآباد کا معروف مذہبی مقام ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ گزشتہ سال ناظرین کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر صوبائی انتظامیہ نے مزارات کو بھی بند کر دیا تھا حفاظت کے طور پر دیگر مقامات کے ساتھ ساتھ، تاہم اب یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے اور اب یہاں عقیدت مند آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی اقدامات کے تحت ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد جسے ماضی کی تاریخ میں نیورو کوٹ کہا جاتا تھا، ابتدا ہی سے صوفیہ اور اولیاء کا مرکز رہا ہے۔ تالپور اور کروڑوں دور حکومت کے بعد یہاں انگریزوں کی حکومت رہی اور نامساعد حالات میں بھی صوفیہ اور اولیاء نے اسلام کی تبلیغ اور شرعی احکامات کی تکمیل کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ حیدرآباد میں بہت سے اولیاء کرام کے مزارات ہیں جو آج بھی فیض و برکات کا مرکز ہیں، جہاں ہر روز عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ درگاہ حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی حیدرآباد شہر کا ایک بڑا روحانی مرکز ہے، جہاں ہر وقت عقیدت مندوں کی چاہت اور رونق دکھائی دیتی ہے۔ درگاہ حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی کا عالی شان بلند و بالا اور دیدہ زیب گنبد دور سے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس گنبد کی تعمیر میں بغداد کے قدیم مزارات کی تعمیر کا انداز اپنایا گیا ہے۔ حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے، جن کا مزار بغداد میں ہے اور وہ اولیاء کرام میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، اس درگاہ کی اثر نو تعمیر کا کام گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری ہے۔ پہلے یہاں درگاہ کی قدیم عمارت تھی، جسے منہدم کر کے نئی عمارت کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ نئی عمارت کو پہلے کے مقابلے میں اونچائی پر بنایا گیا ہے۔ درگاہ کے احاطے میں وسیع و عریض لنگر خانہ ہے اور محفل سما کی جگہ بنائی گئی ہے۔ دربار شریف کے احاطے میں متعدد دیگر مزارات بھی موجود ہیں۔ درگاہ سے متصل ایک مسجد بھی ہے، جہاں کافی تعداد میں نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا۔ تو آج ہماری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے پروگرام حیدرآباد کے معروف مقامات کے حوالے سے، جی جو وینس ٹی وی کا ایک مشہور پروگرام ہے۔ جی تو یہاں خاص طور پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تعمیراتی معاملات میں، تعمیراتی کام میں جن مسائل کا آپ کو سامنا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ تعمیراتی کام میں رکاوٹ درپیش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت دربار عالیہ سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گزشتہ تقریباً 43-44 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ دربار میں خدمت کرتے ہوئے، اور یہ مذہبی امور کمیٹی کا چیئرمین کی حیثیت سے بھی، اور ہمارا ایک ٹرسٹ ہے سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ، جو درگاہ میں ایک زمانہ سے خدمت کر رہا ہے۔ الحمدللہ دربار کی تعمیرات، الحمدللہ ہم خود تمام چیزوں کا کام کرتے رہے ہیں۔ سی ایم صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور سی ایم صاحب نے مجھ سے کہا کہ کوئی کام ہے تو ہمیں بتا دیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی درگاہ کی اثر نو تعمیر ہونی چاہیے، اور انہوں نے اسی ٹائم مجھ سے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹر اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو اسی ٹائم ہدایت جاری کی کہ حاجی گلشن رائی صاحب جس طرح پیر صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہ پی سی بنا کے بھیجیں، ہم اس کو جس طرح یہ کہیں گے اس طرح سینکشن کر دیں گے، اور وہ بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے محکمہ اوقاف نے اس کی فاؤنڈیشن تک کام انہوں نے کیا،
اس کے بعد پھر یہ ورکس ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، تو ایک عرصہ گزر گیا، اس تعمیر میں تاخیر ہوتی رہی اور صرف اسٹرکچر کا کام جو ہے نا وہ مکمل کر پائے۔ 3 مرتبہ اس کی ریوائز پاس ہوئی اور 3 مرتبہ ریوائز پاس ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کر سکے، اور میں الحمدللہ سیدنا ثقیب عبدالوہاب شجرانی ٹرسٹ کی جانب سے جتنا کام اس میں کرایا ہے وہ ہم اپنے پرسنل اس پہ کراتے ہیں، اس کی توسیع کی، درگاہ شریف کی، اس کے علاوہ مسجد کی جتنی فنیشنگ کے کام ہو رہے ہیں تمام وہ آپ کے خیال میں جیسے ورکس ڈپارٹمنٹ نے کیوں تعاون نہیں کیا؟ کیا فنڈز کی کمی کا مسئلہ تھا یا اور کوئی وجوہات تھیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی نہیں، درگاہ ثقیب عبدالوہاب شجرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر ہی نہیں بلکہ جتنے بھی گورنمنٹ کے کام ہو رہے ہیں مزارات مساجد میں، ان سب میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار ایک زمانہ ہو گیا تعمیر ہوتے ہوئے، لیکن وہ تعمیرات کسی طرح مکمل ہی نہیں ہو پاتی، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے جب ایک مرتبہ کسی چیز کی پی سی بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر مکمل کام کی ہوتا ہے، اداروں کی جو ہے نا دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں زائرین کو سہولتوں کے حوالے سے جو سہولتیں دستیاب ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہیں وہ سہولتیں یا بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ یہ مزید بہتری کی تو بہت ضرورت ہے، لیکن نیچے ہم نے انڈر گراؤنڈ یہاں خواتین کا ہال ہے، وہ الحمدللہ ایک زمانے سے ہم نے خود کمپلیٹ ہم نے اپنے تعمیر کرا ہوا ہے نا، سارا کام تعمیر کیا، لیکن اس کو ابھی تک شروع نہیں کیا گیا۔ نیچے عورتوں اور خواتین کے لیے واش رومس وغیرہ وضو خانے سب کچھ بنا دیے ہیں، لیکن اس کو ابھی تک اسٹارٹ نہیں کیا گیا۔ تو بنسبت اور درباروں کے درگاہ ثقیب عبدالوہاب شجرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بہت بہتری ہے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ سندھ کے چیف منسٹر کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ضرور دینا چاہوں گا چیف منسٹر کو کہ بھئی یہ درگاہ ثقیب عبدالوہاب شجرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ان کے والد صاحب سید عبداللہ شاہ صاحب خود تشریف لاتے تھے، اور انہوں نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی عبداللہ شاہ صاحب نے کہ میں ہر جمعرات کو گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور ہر جمعرات کو درگاہ پر حاضری دینے آتا تھا، اور اس میں محفل سما ہوتی تھی، اس محفل میں بیٹھتا تھا، اور انہوں نے مجھ سے خود اس بات کا اظہار کیا تھا کہ حاجی صاحب مجھے درگاہ پر ضرور بلائیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں سی ایم صاحب سے کہ وہ اپنے والد وہ یہاں کے خدمت مند تھے، اس بات کا خیال کرتے ہوئے ویسے بھی اللہ کے ولیوں کے وہ خود بھی سی ایم صاحب چاہنے والے ہیں، درگاہ ثقیب عبدالوہاب شجرانی پر خصوصی توجہ دیں تاکہ یہ اس کا کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ جتنے کام نظر آ رہے ہیں مساجد میں اور مسجد میں اور یہ باہر کے سب ہم نے اپنی طرف سے کرائے ہیں، یہ اس میں محکمہ کا گورنمنٹ آف سندھ کے جو پیسے تھے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جی ناظرین، محترم الحاج گلشن الہی صاحب چیف منسٹر سندھ سے اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں کہ درگاہ شریف کے امور کا جائزہ لیں اور یہاں کے تعمیراتی کام جو رکے ہوئے ہیں ان کو مکمل کرائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے ساتھی کیمرہ ٹیم محمد عارف قریشی اور محمد آصف کے ساتھ وینس ٹی وی حیدرآباد